درمیان یہاں پر دو ایسی شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ ڈاکٹر قیوم صبا صاحب بہت ہی اچھے اردو ادب نواز ہیں, اردو سے بڑی محبت کرتے ہیں اور تمام دینی اداروں سے ان کا تعلق ہے. میں ان کا بھی اس اردو ادبی محفل میں استقبال کرتا ہوں. آپ لوگ سے کرتا ہوں. ہمارے حقیقی عزیز دوست جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں, عالم نظامی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. آج وہ ہندوستان کے بڑے شعراؤں کی فہرست میں شریک ہیں. پیرس میں شاکیناتوں پر ایک چودھری صاحب کی قیادت میں عالم نظامی صاحب نے مشاعرہ کرایا تھا, جس میں میری ملاقات ڈاکٹر قیوم صبا صاحب سے وہیں پر ہوئی. تو انہوں نے محبت کے سلسلے میں پیغام وہاں پر دیا تھا اور کچھ حوالے انہوں نے قرآن کی آیتوں سے بھی دیا تھا, کچھ حدیثوں سے بھی دیا تھا. کافی میں متاثر ہوا تھا. بڑی اچھی اردو ادبی محفل عالم نظامی نے سجائی تھی, جس میں کچھ اشعار پڑھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا. تو میں ڈاکٹر قیوم صاحب کو کچھ مجھے شعر یاد آ رہے ہیں. اسی سلسلے میں چونکہ ان کا ایک دینی معیار ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے یہ شعر ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ لگانا دامن یوسف کو سنبھال کے ہاتھ, لگانا دامن یوسف کو سنبھال کے ہاتھ, زلیخا ٹوٹ نہ جائے کہیں وہ خیال کے ہاتھ, زلیخا ٹوٹ نہ جائے کہیں یہ خیال کے ہاتھ, نہ رہ گئی ہو اور کوئی جگہ باقی, نہ رہ گئی ہو اور کوئی جگہ باقی, ٹٹولتی ہے میری قبر میں وہ ڈال کے, ٹٹولتی ہے میری قبر میں. تاریخی پس منظر میں قرآن میں اس کا واقعہ بھی ہے سورہ یوسف میں. اسی سلسلے میں کچھ اشعار بھی ہے کہ ٹٹولتی ہے میری قبر میں وہ ڈال کے ہاتھ, کہیں اٹھ نہ پڑے تھوڑا سا آسرا پا کر, کہیں اٹھ نہ پڑے تھوڑا سا آسرا پا کر, لگائیے گا جنازے کو سنبھال کے, لگائیے گا جنازے کو سنبھال کے ہاتھ. تمام سرخ سمندر کا ہو گیا پانی, سرخ سمندر کا ہو گیا پانی, میرے لہو کو وہ قاتل گیا کھنگال کے. میرے عزیز ساتھیوں, میں نے یہ کچھ اشعار نظر کیے تھے اپنے دوست عالم نظامی صاحب اور صبا صاحب, بہت شکریہ. اب میں اس محفل کو آگے اپنے اگلے شاعر سے جنہیں میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں, میرے درمیان وہ تشریف فرما ہے جناب نور شادانی صاحب جو مدرہ سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ زوردار تعریف سے استقبال کریں اور وہ اپنے کلام سے آپ سب کو نوازیں اور آپ اپنے دعوت سخن سے نوازیں. آئیے جناب نور شادانی صاحب. اردو کے تعلق سے چار مصرے میں ملاحظہ فرمائیں. مطلب یہ شکیمت ہے مقبول اتنا دروبا میں اردو ہے, مقبول اتنا دروبا میں اردو, جہاں جس طرف جائیں ہے نام اردو,
جہاں جس طرف جائیں ہے نام اردو ہے مقبول اتنا دروبا میں اردو. اور شعر ملاحظہ فرمائیں گے کہ مجلہ مجلہ ہے سب اس کے صبح ہے. مجلہ مجلہ ہے سب اس کے صبح ہے. منور منور ہے ہر شام اردو. منور منور ہے ہر شام اردو. جہاں جس طرف جائیں ہے نام اردو. اگر اجازت ہو ایک شعر اور پڑھوں کہ نشہ پھر نہ اترا. اس کا ثبوت آپ سبھی حضرات ہیں. دم آخری تک نشہ پھر نہ اترا. دم آخری تک پیا جس نے ایک بار بھی جام اردو. نشہ پھر نہ اترا دم آخری تک پیا جس نے ایک بار بھی جام اردو. جہاں جس طرف جائیں ہے نام اردو ہے مقبول. ایک شعر میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں گے کہ سلامت رہے یوم اقبال غالب, سلامت رہے سلامت رہے یوم اقبال غالب. ہوا ان بزرگوں کو الہام اردو, ہوا ان بزرگوں کو الہام اردو. جہاں جس طرف جائیں ہے نام اردو. اور غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں گے, ابھی تازہ بالکل. یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. ایک قدم جو تم بڑھے راہ ہدایت کے خلاف. یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. اور وہ نگاہوں سے یقیناً ایک دن گر جائیں گے. شعر دیکھیں گے. وہ نگاہوں سے یقیناً ایک دن گر جائیں گے. وہ نگاہوں سے یقیناً ایک دن گر جائیں گے. جن کی بھی آواز اٹھے گی محبت کے خلاف. یاد رکھنا
یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. اور یہ شعر کیجئے روشن دیے علم و ہنر کے ہر طرف، کیجئے روشن دیے علم و ہنر کے ہر طرف، کیجئے روشن دیے علم و ہنر کے ہر طرف. جنگ ہے جنگ ہے ہر شخص پر لازم جہالت کے خلاف. یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. ایک قدم جو تم بڑھے راہ ہدایت کے خلاف. یاد رکھنا. اور آخری شعر کہ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. حالات حاضرہ اور یہ میرا شعر کہ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے. متحد ہو جائیے پھر ظلم و نفرت کے خلاف. یاد رکھنا ہے بغاوت یہ بھی قدرت کے خلاف. ایک قدم جو تم بڑھے راہ ہدایت کے خلاف. یاد رکھنا. اور مقطع کا شعر کہ کامیابی نور شادانی تیرے قدموں میں ہے. کامیابی نور شادانی تیرے قدموں میں ہے. آدیاں کتنی بھی آئے تیری شہرت کے